بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم۔ میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم نے سبق بہترین طالب علم ختم کیا تھا اور آج ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے سوال نمبر 1 ہے، انس اسکول سے واپس آیا تو کیوں ناراض دکھائی دیتا تھا؟ سوال نمبر 1 ہے، دوبارہ ذرا سن لیں عزیز طلبہ۔ انس جب اسکول سے واپس آیا تو کیوں ناراض دکھائی دیتا تھا؟ سبق کے بالکل شروع میں سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انس جب اسکول سے واپس آیا تو اس لیے ناراض تھا کہ اس کو اسکول میں پڑھائی کے علاوہ اور بھی کام کرنے پڑے تھے، کیونکہ اس کی اسکول میں یوم صفائی منایا جا رہا تھا اور اس نے بھی اس مہم میں حصہ لیا تھا، اسی وجہ سے انس ناراض تھا۔ یوم صفائی میں کس کس نے حصہ لیا؟ سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ یوم صفائی میں طلبہ، اساتذہ کرام، دوسرے عملے اور اسکول کے پرنسپل صاحب نے حصہ لیا تھا۔ تو ہمارا جواب ہو جائے گا کہ یوم صفائی میں اسکول کے طلبہ، اساتذہ کرام، دوسری عملے اور پرنسپل صاحب نے حصہ لیا تھا۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، پرنسپل صاحب نے اچھی طالب علم کی کون کون سی خوبیاں بیان کی؟ عزیز طلبہ، پرنسپل صاحب نے بہترین طالب علم کی یہ خوبیاں بتائی کہ سب سے پہلے وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، صبح سویرے بیدار ہو کر باقاعدہ ورزش کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، بڑوں کا اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے۔ پھر آگے سوال نمبر 4 ہے، انس نے اپنی امی سے کیا وعدہ کیا؟ انس نے اپنی امی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا کرے گا جو ایک مثالی طالب علم میں ہوتی ہے، یعنی دل لگا کر پڑھے گا اور اپنے جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا۔ پھر سوال نمبر 5 ہے، انس کی امی نے مثالی طالب علم کی کون کون سی خوبیاں بتائی؟ انس کی امی نے مثالی طالب علم کی یہ خوبیاں بتائی کہ ایک مثالی طالب علم ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہے، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کی عزت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عار یعنی شرم محسوس نہیں کرتا ہے اور اپنے والدین اور اساتذہ کا کہنا مانتا ہے۔ عزیز طلبہ، پھر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ مثالی طالب علم بننے کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہر ہے ایک طالب علم جو ہے نا، مثالی طالب علم بننے کے لیے سب سے پہلے وقت کی پابندی کرے گا اور اپنے اندر جو ہے نا وہ خوبیاں پیدا کرے گا جو ایک مثالی طالب علم میں ہوتی ہیں، بڑوں کا کہنا مانے گا، چھوٹوں سے شفقت کرے گا، بڑوں کی عزت کرے گا۔ اگر یہ خوبیاں کسی میں آ جائے تو وہ مثالی طالب علم بن پائے گا۔ اس مکالمے کا مرکزی خیال تحریر کریں، چونکہ میں شروع میں بتا چکا تھا کہ یہ سبق جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے ایک مکالمہ ہے، اور مکالمہ ہم کہتے ہیں کہ ایک متعین موضوع پر جب 2 یا 2 سے زیادہ کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس مکالمے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اس لیے سبق کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا، عموماً بعض طلبہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں جو ہے نا شرم محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں مرکزی خیال کے طور پر دوسرا نقطہ یہ مل رہا ہے کہ ہمیں کام کرنے میں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے ہاتھ سے ہم جو کچھ کام کر سکتے کر لیں تاکہ ہم عظمت پا لیں۔ پھر اس کے بعد ہے صفائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو صفائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوتے اور لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ مشق میں جو ہے نا کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ابھی میں آپ کو کچھ سوالات لکھ رہا ہوں، آپ خود جو ہے نا ان کے جوابات تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، انس کی امی
نے بڑا آدمی بننے کے لیے کون کون سی باتیں بتائی؟ کون کون سی باتیں بتائی؟ سوال نمبر 2 ہو جائے گا، انس کی امی نے تعلیم کا کیا مقصد بتایا؟ انس کی امی نے تعلیم کا کیا مقصد بتایا؟ یہ 2 سوالات ہیں عزیز طلبہ، آپ ان کی جوابات جو ہیں نا خود کتاب میں سے یا رہے تو ویڈیو کے دوران جو ہے نا ان کی جوابات سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، کتاب سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بھی جو ہے ان سوالات کی جوابات لکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کتاب کو پڑھ لیں، پڑھائی کے دوران جو ہے نا آپ کو سبق میں سے ان سوالات کی جوابات ملیں گی اور اس کو پھر آپ اپنے کاپی میں خوش خط لکھ لیں۔ والسلام۔